السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمارا رمضان کا پوڈ کاسٹ چل رہا ہے. اس سے متعلق میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک ایکسائٹنگ ٹاپک یعنی ایک بیٹل لایا ہوں. یہ بیٹل آف حنین ہے جو کہ بازگار کی ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہیں. اس میں بہت ساری انفارمیشن ہمیں جاننے کو ملے گی کہ یہ آئی تھنک میرے خیال سے بازگار سے پوچھتے اس کے بارے میں کہ یہ صرف آخری بیٹل تھی عرب اور مسلمانوں کے درمیان. پھر جو باقی بیٹلز ہوئی تھی وہ کرسچنز کے درمیان ہوئی تھی. یہ سارے سوالات ہمارے پاس ہیں. تو اب پہلا ہم سلام سے سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بازگار آنٹی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سلار آپ کے؟ میں ٹھیک ہوں بازگار آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ الحمد للہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. تو بازگار آنٹی پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ بیٹل آف حنین کس کے بٹوین ہوئی اور کیا یہ آخری بیٹل تھی عرب اور مسلمانوں کے درمیان؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ بیٹل آف حنین جو تھی وہ آخری بیٹل تھی عرب کے درمیان مسلمانوں کے ساتھ. پھر جو باقی بیٹلز ہوئی تھی وہ کرسچنز اور فارسیز کی ہوئی تھی مسلمانوں کے ساتھ. بالکل، جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے. یہ لاسٹ تھی جو کہ عرب کے ساتھ ہوئی تھی. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فتح مکہ رمضان میں ہوا تھا 8 ہجری میں، اور جو غزوہ حنین ہے یہ نیکسٹ منتھ ہی شوال میں 8 ہجری میں ہوا تھا. تو اس میں ہوا یہ کہ جو دو قبیلے تھے مکہ میں ارد گرد، حوازن اور ثقیف کے، یہ دو قبیلے تھے. تو یہ بہت ہی جنگجو اور لڑاکے قبیلے تھے. ان کو جب فتح مکہ کی خبر ملی کہ لوگ اسلام لے آئے ہیں مکہ میں، تو ان کو بہت فکر ہوئی کہ اس طرح تو سب لوگ ہی اسلام ایسے پھیلتا جا رہا ہے، تو یہ دشمنی میں، اسلام دشمنی میں پھر آگے آئے. تو جب ان کو یہی خدشہ تھا کہ قریش کی شکست کے بعد جو ہے اب جو دوسرے قبائل ہیں وہ بھی مسلمانوں کے زیر اثر آ جائیں گے اور ہم لوگوں کا تو کوئی بھی نام بھی نہیں رہے گا. تو وہ اپنی اسی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے وہ پھر مسلمانوں پہ انہوں نے حملے کا ارادہ کیا. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ حنین کی طرف روانہ ہوئے. یہ جو حنین ایک وادی کا نام ہے، یہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اس کو حنین کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابہ کا لشکر تیار کیا. اس میں 2,000 جو ہیں وہ مکی بھی نوجوان تھے جو کہ نئے مسلمان ہوئے تھے. تو پھر وہاں پر یہ معرکہ سجا، اور اس کے بعد صحابہ کرام کی کچھ جو تعداد تھی وہ ان کو تھا کہ ہم کافی تعداد میں ہیں تو ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو آرام سے شکست دے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ غرور نہیں پسند آیا. پھر جب صبح جب مارکا اسٹارٹ ہوا ہے، جنگ شروع ہوئی ہے، تو دشمن نے جو ہے وہ تیروں کی وہاں سے بوچھاڑ کر دی، اور مجاہدین جو ہیں وہ پھر پیچھے کی طرف بھاگے ہیں کیونکہ ایک دم اچانک حملہ ہو گیا نا. تو اس سے یہ لوگ گھبرا گئے اور بھاگنے پہ مجبور ہو گئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا موقع آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میدان میں کھڑے ہوئے تھے. پھر یہ ہوا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آواز دی، ان کی بہت بلند آواز تھی، انصار کو آواز دی کہ پھر وہ واپس آئے، مجاہدین واپس آئے، اور پھر انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا جنگ کی، اور حوازن اور ثقیف دونوں قبیلوں کو پھر انہوں نے شکست دی. اس طرح وہ یہ مسلمانوں کو یہ فتح نصیب ہوئی. اس میں بہت سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ جو حنین میں شکست کے بعد جو کفار کی پھر ایک بڑی فوج تھی وہ طائف میں جا کر انہوں نے پناہ لے لی. ٹھیک ہے. اور فوج کا کچھ حصہ درید بن سبا کی سرگردگی میں اوتاس کے مقام پر انہوں نے کیا کیا، اوتاس کے مقام پر خیمے لگائے، وہاں پہ خیمے لگائے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشری کو اوتاس میں روانہ کیا. وہاں پر بھی جنگ ہوئی اوتاس کے مقام پر، اور ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد جو لشکر کی قیادت تھی وہ ابو موسیٰ اشری نے سنبھالی. ٹھیک ہے. انہوں نے درید کو قتل کیا، درید کو قتل کیا، اور جو ہے وہاں سے پھر دشمن کی فوج وہاں سے بھی بھاگ نکلی اور وہاں سے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی. پھر جو تیسرا جو پھر مارکا ہوا وہ ہوا طائف کی طرف. ٹھیک ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی طرف رخ کیا.
اور یہ تھے اس میں فصیل کے اندر تھے، ٹھیک ہے، قلعہ کے اندر تھے یہ لوگ. ان کو جب حملے کی خبر ہوئی تو انہوں نے 1 سال کے لیے اپنا سامان بھی جمع کر لیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ کرام نے طائف کا پورا شہر کا محاصرہ کر لیا تھا. 20 روز تک یہ محاصرہ جاری رہا تھا. اور اس میں پھر یہ لوگ بہت، بنو ثقیف کا جو قبیلہ تھا یہ بہت کمزور ہو گئے، پست ہو گئے تھے، اور ان سے کوئی خطرہ بھی اب نہیں رہا تھا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے یہ محاصرہ اٹھا لیا اور مکہ پھر واپس آ گئے تھے. پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد بنو ثقیف کے لوگ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے. تو یہ اس طرح یہ والا مارکا ہوا تھا. جی تو کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی اور کافروں کی کتنی تعداد تھی؟ ہاں جی بیٹے، اس میں مسلمانوں کی تعداد تو 12,000 تھی، مجاہدین 12,000 کے تھے، اور کافروں کی تعداد ادھر کوئی مینشن نہیں کی ہوئی، کیونکہ یہ بنو ثقیف اور بنو یہ 2 قبیلے تھے، حوازن اور ثقیف، ٹھیک ہے. ان دونوں نے مل کے جو ہے وہ حملہ کیا تھا، ٹھیک ہے. تو ان کی تعداد کوئی یہاں پر مینشن نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس میں زیادہ تھی، ہمیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے. پھر میں آپ کو مال غنیمت کے بارے میں بتا دیتی ہوں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے کہ مال غنیمت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 10 روز تک اس کو ملتوی رکھا تھا، کیونکہ اس میں بہت سارا مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا. یعنی کہ 28,000 اونٹ تھے، 40,000 بھیڑ بکریاں تھیں، 4,000 چاندی کے سکے اور 6,000 قیدی یہ مسلمانوں کو ملے تھے. تو 10 روز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں تقسیم کی مال غنیمت کی. وہ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ حوازن کے لوگ شاید واپس آئیں، اپنے مال کی درخواست کریں، لیکن وہاں سے حوازن سے کوئی بھی نہیں آیا، وفد نہیں آیا لینے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی اصول کے مطابق مال غنیمت مسلمانوں نے تقسیم کیا، اور زیادہ حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو دیا. وہ اس لیے کہ ان کو ان کی دل کو سکون ملے، کیونکہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہے ابھی ابھی تو فتح مکہ ہوا تھا، پچھلے مہینے ہی رمضان میں فتح مکہ ہوا تھا، اور شوال میں ہی یہ غزوہ یہ والا غزوہ ہو گیا، غزوہ حنین. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مال جو ہے وہ مکہ کے مسلمانوں کو دے دیا. تو اس سے پھر انصار کو شکایت ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا. جو نوجوان تھے انہوں نے یہ فکرے کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ملال انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فکرے ادا کیے کہ قریش کو مال غنیمت ملتا ہے، اور ہم جن کو تلواروں سے قریش، ہماری تلواروں سے قریش کا خون ٹپکتا ہے، ہم محروم رکھے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ ملال دور کرنے کے لیے خطبہ فرمایا. بہت خوبصورت الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بہت ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت کی توفیق بخشی. تم منتشر اور پراگندہ تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم میں اتفاق پیدا کیا. تم مفلس تھے، خدا نے میرے ذریعے سے تم کو دولت مند بنایا. انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فکرے پر کہتے جاتے تھے کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان سب سے بڑھ کر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ جواب دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ جواب دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت لوگوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت ہم نے آپ کی تصدیق کی. ٹھیک ہے، یعنی مدینہ کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں نا، انصاریوں سے. جب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا اس وقت ہم نے آپ کو پناہ دی. آپ اپنے یہاں سے مفلس آئے تھے، ہم نے ہر طرح آپ کی مدد کی. تم یہ کہتے جاؤ، میں جواب دیتا جاؤں گا کہ ہاں تم سچ کہتے ہو، لیکن کیا تم یہ پسند نہیں کرو گے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر لے جاؤ؟ تو یہ خطبہ سن کر انصار چیخ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہیں. ٹھیک ہے، ان کا یہ حال تھا کہ وہ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انصار کو سمجھایا کہ مکہ کے لوگ ابھی جدید الاسلام ہیں، یہ وہ بھی نیا نیا اسلام لے کر آئے ہیں، اس لیے میں نے ان کو جو کچھ دیا ہے وہ کسی حق کی بنا پر نہیں بلکہ تالیف قلب کے لیے دیا ہے، کہ ان کے دل مطمئن ہو جائے، ان کو سکون ملے. ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، کیونکہ مدینہ کے لوگوں نے تو، انصار نے تو بہت ساری جنگیں لڑی تھی، بہت سے غزوات انہوں نے کیے تھے. ان کے لیے بھی مکہ کے لوگوں کے لیے نیا تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو زیادہ مال دیا.
تو اور پھر انصار کو وہ بھی راضی ہو گئے، ان کو بھی بات سمجھ آ گئی، انہوں نے کہا نہیں ہمیں کچھ یہ اونٹ بھیڑ بکریاں ہمیں نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہمیں صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے. ٹھیک ہے، آپ جی کو سمجھ آ گئی؟ جی. تو یہ غزوہ حنین تھا، اس کا یہ سب پیچھے اس کی ریزن تھی، اور اس طرح مسلمانوں کو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. جی تو آپ اور کچھ بتا سکتی ہیں ہمیں؟ اس میں جی ہاں جی، اس میں بیٹا یہ ہے کہ جو طاقتور قبیلے تھے مکہ کے، حوازن اور ثقیف، یہ بہت ہی جنگجو اور بہادر قبیلے سمجھے جاتے تھے. تو اس جنگ کے بعد ان کی قوت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ آخری جنگ تھی جو کہ عرب قبائل کے خلاف لڑی گئی تھی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ عرب کی طرف سے جو ہے آپ کی وہ آپ کو سکون ہو گیا تھا، اور یہ آخری جنگ لڑی گئی تھی عرب کے خلاف، اور مسلمانوں کو بہت اس میں بہت فائدہ ہوا تھا، بہت سارا مالی غنیمت ہاتھ آیا تھا. اس میں مالی طور پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت فائدہ دیا تھا اس غزوے کے تھرو. جی تو باسگا آنٹی، بس یہی ساری چیزیں مجھے آپ سے ڈسکس کرنی تھی، اور آئی ہوپ ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز کہ آپ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ گیا جو بھی باسگا آنٹی نے ابھی بتایا غزوہ حنین سے متعلق. تو یہی ساری چیزیں مجھے آپ سے شیئر کرنی تھی، اور باسگا آنٹی نے بھی سارے کویشچنز اور ساری کنفیوژنز دور کر دی میری. تو تھینک یو ویری مچ باسگا آنٹی. جی جزاک اللہ خیر بیٹے، موسٹ تو ویلکم. اب میں چلتا ہوں، اب میں ریپ اپ کرتا ہوں سیشن. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، تو اللہ حافظ. ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ باسگا آنٹی. اللہ حافظ.